نیشنل کانفرنس نے الکوہل کے حوالے سے اگر یاد ہو اس شخص کو اگر یاد ہو، ہم نے کیمپیننگ کے دوران یہ ضرور کہا ہے کہ جو یہ دکانیں کھولی گئی ہم یہ بند کرائیں گے، وائن شاپ جو کھولے گئے یہ بند کرائیں گے، ہم اس سے پابندی لگائیں گے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، پابندی لگائی جائے گی، لوکلز کے لیے بند ہوگا۔ اور کل ان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا، انہوں نے بدقسمتی سے ایک بہت ہی ایروگنٹ مغرورانہ جواب دیا اور جس میں کوئی لاجک نہیں تھا، وجہ اس کے کہ ہم نے جو لوگوں سے بات کر کے ان کو وعدے دیے ہیں یا اعتماد دیا ہے، اس حوالے سے ہم اقدامات اٹھائیں گے، اس پہ عمل کرنے کے بجائے لوگوں کو ہی انہوں نے ڈانٹا، لوگوں کو شرابی کہا کہ آپ دکانوں پہ چلے جاتے۔ یہ لینگویج بی جے پی کی تھی 2019 کے بعد، ہم پہ تہمتیں لگائی گئی کشمیر کے لوگوں پہ، کرپٹ ہے، چور ہے، اینٹی نیشنل ہے، ٹیررسٹ ہے، ڈرگسٹ ہے، شرابی ہے، اب یہ بھی کہنے لگے ہیں۔ جس چیف منسٹر کو ہم نے خود بنایا کشمیر کے لوگوں نے، جموں کے لوگوں نے، تاکہ ان بدعتوں سے لڑے اور کشمیر کے لوگوں کے، جموں کے لوگوں کی ان ٹیگنگز کے خلاف لڑے، وہی اب کشمیریوں پہ ٹیگ لگا رہے ہیں، وہی اب لوگوں پہ ٹیگ لگا رہے ہیں، اور وہی وہ ایروگنٹ طریقہ دکھا رہے ہیں جن کو اس ایروگنس کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ تو کل کا یہ جواب جو تھا، ان کا جو جواب تھا وہ پہلا ہم نے جو الیکشن کیمپیننگ کے دوران کہا ہے اس کے خلاف تھا، اصول کے خلاف تھا، ان ایتھیکل تھا، ایروگنٹ تھا اور اللاجیکل تھا۔ سر جو آج سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ ہوم منسٹر سے ملنے، اس کے حوالے سے بتائیے کیا امید ہے؟ راتوں رات اسٹیٹ میں مجھے انتظار ہے کس دن یہ چیف منسٹر جو ہے، جو مینڈیٹ انہیں ملا ہے اسٹیٹ کے جو پروٹیکشنز تھے 370 کے حوالے سے، ان کی واپسی کے لیے کب یہ ہوم منسٹر سے ملے، مجھے انتظار ہے، کیونکہ لوگوں نے ووٹ اس کے لیے دیا۔ اگر اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی کے لیے ووٹ دینا ہوتا تو جموں کشمیر کے لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہوتا، بی جے پی کے الائز اپنی پارٹی پی سی کو ووٹ دیا ہوتا، ان کو ووٹ دیا ہوتا، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم، بی جے پی نے بھی کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس لائیں گے، مگر ہم نے یہ کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز واپس لائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا اس کے باوجود بھی، مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیٹ ہوڈ کے حد تک بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں ان سے۔ اگر صاحب جو منشیات سے وابستہ لوگ ہیں ان کی پراپرٹی کو زمین بوز کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ میں نے پرسوں ہی اس بارے میں بات کہی کہ مائنورٹیز میں بالخصوص مسلمان پورے ہندوستان میں پروفائلنگ کی جاتی ہے، یو پی سے یہ سب شروع ہوا، مجھے لگتا ہے کہ بنگال تک بھی پہنچے گا، بہت ساری اسٹیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا، آسام میں دیکھا ہوگا، دوسری ریاستوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہانے پہ ہی لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا بھی ہو، اس جرم کی سزا اس مجرم کو ملنی چاہیے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گھر والوں کو سزا دی جاتی ہے، گھر توڑے جاتے ہیں، اور وہی ایکسٹرا جوڈیشل جو اقدامات ہے، سزا جو ہے وہ اب کشمیر میں بھی لاگو کی گئی ہے، بلڈوزر اس سے پہلے بھی چلائے گئے، اب کل تک دوسرے اینٹی نیشنل نام پہ بلڈوزر چلائے جاتے تھے یا کسی اور نام پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے، اب ڈرگز کے نام پہ بھی جو ہے پروفائلنگ کی جائے گی۔ ہم ڈرگز کے بالکل خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈرگز کے خلاف لڑائی لڑی جائے، سنجیدہ لڑائی لڑی جائے، اور ان آفیسرز کو بھی سزا دی جائے جن کے جورسڈکشن میں ڈرگز آتے ہیں، اس ایل جی کو بھی سزا دی جائے، وائس رائے کو، جس کے آنے کے بعد ڈرگز میں اضافہ ہوا یہاں پہ، کیونکہ لا اینڈ آرڈر، پولیس، سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس سب کچھ ان کے ہاتھ میں، اور ان کی معلومات کے بغیر ڈرگز کا کشمیر میں آنا ناممکن ہے۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے تو یہ بھی سزا ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، جو ڈرگ لاتے ہیں، جو ڈرگز بیچتے ہیں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، مگر بے گناہوں کو یا گھر والوں کو کسی مجرم کے نام پہ بلڈوزر چلانا، یہ وہ وینڈٹا ہے، وہ دشمنی ہے کشمیریوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جو ڈرگز کے نام۔ شوپین میں جو مدرسے کو